اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون۔ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ دنیاوی سامان ہے زندگی کا۔ دنیا میں جینے کے لیے کچھ سامان تم کو دے دیا گیا ہے۔ جو کچھ بھی تم کو دیا گیا، سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات گھوڑا گاڑی، دنیا کی ہر نعمت یہ صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہے، اور یہ یہیں رہ جانا ہے۔ کوئی آج تک نہ ساتھ لے کر گیا ہے نہ کبھی کوئی جائے گا۔ خالیات آیا اور خالیات چلا گیا۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس میں ہے، خیر، وہ بہتر ہے۔ اللہ کے پاس جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کا دیدار ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور اللہ کی رضا جب حاصل ہو جائے گی تو اللہ کی بے شمار نعمتیں جو مرنے کے بعد جن کا وعدہ ہے وہ اس دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا کی یہ چیز تو کل من علیہ فان کے تحت ہر چیز ختم ہونے والی ہے، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں مرنے کے بعد دوسری زندگی کے جو وعدے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ یہ وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ لوگ اپنے رب ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ شرط ہے اللہ کی نعمتوں کے وعدے کا کہ اللہ کے نعمتیں ان کو ملیں گی۔ یہ وعدہ ان کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں اور اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں کہ میرے رب نے جو وعدہ کیا ہے بالکل صحیح ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ لوگ، وہ ایمان والے اور وہ توکل کرنے والے جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ بڑے گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ چھوٹے موٹے گناہوں سے تو آدمی جو کر جاتا ہے، نمازوں سے معاف ہو گئے، توبہ استغفار سے کوئی نیکی کی اور چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے، لیکن بڑے گناہ اس کے باقی رہتے ہیں، یہ ختم نہیں ہو پاتے۔ راستے سے کوئی تکلیف سے چیز ہٹا دی تو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے۔ کوئی کسی غریب کو روپیہ 2 روپیہ دے دیا، صدقہ کر دیا تو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے بڑے گناہ، ان سے بچنا اور ان کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑی سخت بات ہوتی ہے عام آدمی کے لیے، کہ عام آدمی بڑے گناہوں میں شکار ہو جاتا ہے۔ حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے، اسے احساس نہیں ہو رہا، معاشرے کے اندر غلط روش سے جی رہا ہے، غیر اسلامی زندگی جی رہا ہے، احساس ہی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کے بندے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، وہ انسان سے صدور ہوتا رہتا ہے، بے احتیاطی اور غیر شعوری طور پر ہی بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اللہ کی رحمی اور کریمی ہے کہ اللہ ان چھوٹے چھوٹے گناہوں پر زیادہ پر گرفت نہیں فرماتا اور اپنے بندوں کی ان چھوٹی چھوٹی لغزشوں سے درگزر کرتا رہتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر خوش ہو جایا کرتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے منہ موڑ لیا کرتا ہے۔ لیکن جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ کو ناراض کر دیا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ تو یہ ہے فحش، بدتمیزی، گندی حرکتیں، برے کام،
گندے کام اور غلط کام، کہ آدمی یہ معاشرے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، اللہ کو ناپسند ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں کوئی غصہ آتا ہے نا، غصہ آتا ہے تو کنٹرول کرتے ہیں وہ لوگ اپنے غصے کو، غصے کا گھونٹ پی جایا کرتے ہیں، اور جس پر غصہ آ رہا ہے اس کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے یہ، کہ غصے پر قابو ہی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو معاف کر دینا ایک ہوتا، جا بھگا دیا، جا یار مجھ سے بات مت کر، بھگا دیا۔ اپنے غصے پہ کنٹرول کرے ہوئے ہیں، رکے بس، معاف نہیں کیا، چلے گئے، لڑائی نہیں لڑی، کچھ بھی نہیں کہا اس سے، اپنے غصے پر کنٹرول کیا، چلے گئے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن اللہ کو یہ پسندیدہ بات ہے کہ آپ سامنے والے کو معاف بھی کر دیں۔ تم اپنے غصے پر کنٹرول کر لو، یہ شیطان کا جو اٹیک تم پر ہوا اس پر کنٹرول کر لیا تم نے۔ غصے پر کنٹرول کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈائریکشن چینج کر دو اپنی، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اب بیٹھے ہو تو اٹھ کے تھوڑا کھڑے ہو جاؤ، اور ادھر ادھر لیٹ جاؤ، تھوڑا دیر ادھر داؤں کروٹ بدل لو، آپ ڈائریکشن چینج کر دو، اور پھر بھی نہیں غصہ جا رہا تو اب آپ وضو کر کے آ جاؤ، جاؤ وضو کرو جا کے، کیونکہ وضو ایک مومن کا ہتھیار ہے، جب آپ ہتھیار لگاؤ گے تو شیطان بھاگ جائے گا، اور آدمی کو پانی پڑتے ہی آدمی کی جو آگ ہوتی ہے فوراً ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اس لیے غصے پر کنٹرول کریں، کہ ابھی وضو کر کے آئیں پھر بھی غصہ آ رہا ہے تو اب ڈائریکشن چینج کر دیں، اعوذ باللہ پڑھنے لگے، اللہ کے غضب کو یاد کرنے لگیں، اس طرح سے اپنے غصے پر کنٹرول کریں، خیال کر کے اگر میں جس شخص پر غصہ کر رہا ہوں یہ کمزور ہے اور میں طاقتور ہوں اور میں اس پر اپنا غصہ نکال سکتا ہوں، تو اللہ مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، میری ناراضگی پر، میرے گناہوں پر اللہ اگر گرفت کرنا چاہے تو اسے روکنا نہیں چاہے گا، اور پھر وہ بھی مجھ پر قدرت رکھتا ہے، میں کمزور ہوں اس سے آگے۔ تو اس طرح کا تصور جب کریں گے تو ہمیں غصے پر کنٹرول ہو جائے گا، اور غصے پر کنٹرول کرنے کے بعد میں کمال کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں۔ جا یار تم نے مجھے غصہ دلا دیا تھا، آئندہ غصہ مت دلانا، مجھے غصہ آ جاتا ہے، اسے پیار سے بات کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ تھی، یہ طریقہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ غصے نہیں ہے کہ معافی نہیں کر دے، مطلب غصہ کنٹرول ہی نہیں کیا، بلکہ اس کے اوپر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے انعام بھی دے دیا کرتے تھے، جا اسے گفٹ کر دیا، کوئی تحفہ دے دیا، کیوں غصہ آ رہا ہے۔ تو شیطان کو اس طرح سے کمزور کیا جاتا ہے۔ والذین استجابوا لربہم، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے احکامات کے آگے سر جھکا دیا کرتے ہیں، ان کے رب نے ان سے جو کہا اسے مان لیا۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں، کوئی ان میں حکومت اور اپنا اقتدار اعلیٰ کے حاکمانہ رویہ نہیں ہے کہ بس میں نے کہہ دیا تو ہو گئے، بس ہمیں نہ کسی سننا ہے نہ کچھ کرنا ہے۔ یہ حاکمانہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو مشورے سے کام کیا جائے، اور پھر جو بہتر مشورہ ہو اس پر عمل کیا جائے۔ ضروری نہیں کہ جو اکثریت کہے وہی مان لیا جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہوتا اس شریعت کے اندر کہ اکثریت کے پیچھے چلا جائے۔ جس کی بات بہتر ہوگی اس کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ اسلام کا نقطہ نظر ہے کہ 50 لوگ مل کر بھی اگر کوئی بات کہیں گے ایسا ایسا ایسا، ضروری نہیں صحیح ہو، اس میں حق کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی، سارے کے سارے مل کر حق کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے، اور پھر جو حق بات سامنے نکل آئے گی اس پر عمل کیا جائے گا، چاہے وہ ایک آدمی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر جانے سے پہلے مشورے کرتے تھے، صحابہ کرام سے مشورے کرتے تھے، اور پھر فیصلہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہیں ایسے ہوگا۔ تو یہ سنت ہے مشورہ کرنا، کسی بھی کام میں، کسی بھی معاملے میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم مشورہ کرنے لگے تو اس کی برکتیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ہم وہی کریں جو ہم چاہ رہے ہیں، بات الگ ہے، لیکن کم سے کم شروعات تو کریں، مشورہ کرنے کی شروعات تو کریں۔
ہو سکتا ہے سامنے والے کو ایسی رائے دے جائے، کوئی ایسا مشورہ دے جائے جو ہمارے ذہن میں نہ آ رہا ہو، اور ہمیں اس کا بہتر مشورہ لگ جائے۔ اب ہم ڈائریکٹلی اس کو نہیں مان پا رہے ہیں اپنی ناک کی وجہ سے، نہیں میری انا ہے، میری عزت، کہ میں اسی بات مانوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، لیکن ہم کرنا وہی چاہ رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، مت مانو اس کی بات، لیکن اس نے جو کہا ہے تو سوچو تو صحیح۔ تو اس طرح کے معاملات انسان کے اندر غرور ختم کر دیا کرتے ہیں۔ جب آدمی مشورہ کر کے کوئی کام کرتا ہے تو اس کی انا، تکبر ختم ہو جایا کرتا ہے۔ کوئی کتنا بڑا بھی سردار کیوں نہ ہو، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور وہ جو سردار ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ لوگوں کی غلامی کے لیے کہ لوگوں سے اپنی غلامی کروائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سردار دراصل ان کا خادم ہوا کرتا ہے۔ مسیلمہ کذاب کا جب مسئلہ فتنہ اٹھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اسلامی حکومت کو اس نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے گئے ہوئے بھی ایک دن بھی نہیں گزرا تقریباً، اور یہ فتنہ سامنے آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ دن پہلے ہی ایک فوج روانہ کر دی تھی کہ جاؤ جہاد کے لیے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حادثے کی خبر سن کر واپس چلے آئے، واپس آ گئے، راستے سے واپس پوری فوج واپس آ گئی کہ حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ تو وہ ہمارے افسوس اور غم کی دنیا واپس مدینے میں آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو یہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے، مشورہ کیا گیا، پوری شورا بیٹھی، تو میں یہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ جو فوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی اس میں کیا ہوگا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، میرے آقا نے جو فوج روانہ کی تھی سب کے سب وہی جائیں گے، پوری فوج ویسی ہی جائے گی، میرے نبی کی تمنا والی فوج ہے، وہ بھیجی ہوئی فوج ہے، اسے مجھے روکنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنے مشورے کے خصوصی طور پر، خصوصی مشیر کے طور پر روک لیا تھا کہ آپ سے مجھے مشورہ کچھ زیادہ کرنا ہے، آپ زیادہ سمجھدار ہو، آپ بات کو زیادہ اچھے سے سمجھ لیتے ہو، آپ زیادہ اچھی رہنمائی کر دو گے، آپ رک جائیں تو ہماری رہنمائی ہو جائے گی ورنہ میں اکیلا پڑ جاؤں گا۔ حضرت عمر رک گئے تھے۔ اب اس کے بعد میں مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ یہ جو فتنہ اٹھا ہے مسیلمہ کذاب کا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو صحابہ کرام نے کہا دیکھیے ابھی ہم لوگ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہر طرف جہاد چل ہی رہا ہے، اور جو کچھ ایک تھوڑی سی مسلمانوں کی فوج بچی تھی وہ حضور نے آخری وقت میں بھیجی تھی جسے آپ نے روانہ کر دیا۔ ابھی ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم مسیلمہ کذاب سے لڑ سکیں، اس لیے اس معاملے کو تھوڑا لیٹ کیا، ملتوی کیا جائے، تھوڑا ڈیلے کیا جائے، بعد میں کر لیں گے۔ تمام صحابہ کرام کا مشورہ یہی پڑا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ نہیں مانا۔ نہیں، دین میں کمی ہو رہی ہے، ایک شخص زکوٰۃ کا منکر ہو رہا ہے، میرے نبی کا دین کم ہو رہا ہے، میں زندہ کیسے رہوں؟ کوئی نہیں جاتا، میں اکیلے جاؤں گا، کوئی اگر نہیں جاتا ہے تو میں اکیلے جاؤں گا، لیکن مسلمہ کذاب کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اگرچہ مشورہ سب کا یہ ہو رہا تھا کہ مت جاؤ، لیکن حضرت ابوبکر کا مشورہ تھا دین کے جذبے سے سرشار، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے بالکل مزاج کے موافق، جس کو وہ اچھے سے سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو کیا فیصلہ فرماتے۔ وہ فیصلہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کوئی جائے یا نہ جائے میں اکیلے جاؤں گا، اور جو کوئی حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا میں اسے ایک رسی بھی لوں گا۔ بہرحال صحابہ کرام نے پھر آگے سے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں وہی مانی جائے گی۔ اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج روانہ کی، بڑا گھمسان کا رنگ جنگ ہوئی وہ، اور بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مسلمہ کذاب مارا گیا، اور عظیم الشان جنگ ہوئی وہ، اور وہ فتنہ وہیں ختم ہو گیا۔ تو یہ ایسا بھی مشورہ ہوتا ہے کہ اگر
ضروری نہیں کہ پوری سب لوگ جس پر متفق ہو جائیں تو وہ مشورہ مان ہی لیا جائے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ حق بات کس میں زیادہ واضح ہے، اسلام کے مزاج سے کون سی بات زیادہ مناسبت رکھتی ہے، مسلمانوں کا فائدہ کس میں ہے، اسلام کا فائدہ کس میں ہے، یہ چیز دیکھی جائے گی۔ لوگ کیا چاہ رہے ہیں اپنی مشورہ دے سکتے، مشورہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہاں جائز مشورہ ہو، خیر خواہی کا مشورہ ہو، ماننا یا نہ ماننا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے مشورہ دیا ہے اسے مان ہی لو ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ بھائی ایسے مشورہ مانگا جا رہا ہے، حکم نہیں مانگا جا رہا ہے آپ سے، آپ مشورہ دے دو، اگر جس پر سب لوگوں نے امیر بنایا جس سے اگر اس سے سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ خاموش بیٹھ جاؤ۔ مشورے میں برکت جو ہوگا پھر بہتر ہوگا، اللہ کی مرضی یہی ہوگی۔ لیکن آدمی ناراض ہو گئے، نہیں یار ہم سے میری مشورہ لے لیا، ہم سے میری باتیں نہیں مان رہے، بلا وجہ ہمیں بلایا کہ پھر ہمیں بلایا کیوں، جب ہماری بات ماننا نہیں تھی تو پھر مجھے بلایا کیوں؟ آپ مشورے کے بلایا گیا تو حکومت کے لیے نہیں بلایا گیا تھا، وہ آدمی وہ نہیں مجھ سے مشورہ نہیں، میں حکم دوں گا خالی، تو یہ غرور اور تکبر مشورے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو آدمی حکومت نہیں مشورہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے غرور ختم ہو جاتا ہے کہ میری بات چلے، اور اسے بات کٹ جاتی ہے، اسے غصہ نہیں آتا ہے، امیر اسی بات نہیں مان رہا اگرچہ اچھی ہے، کیونکہ مشورے میں کوئی برا مشورہ نہیں دے گا۔ 50 مشورے ہوں گے تو 50 سب اچھے مشورے دیں گے، لیکن 50 کی بات نہیں مانی جا سکتی ہے، ایک ہی بات مانی جا سکتی ہے، تو جن کے مشورہ نہیں مانا جائے وہ ناراض ہو جائیں، یہ مناسب رویہ نہیں ہے، بلکہ انہیں اپنے غرور تکبر کا امتحان لینا چاہیے کہ میری بات نہیں مانی گئی، ہو سکتا ہمارے اندر کوئی کمی ہو، میں مکمل تو نہیں ہوں کہ مجھ سے ایسا مشورہ دینے والا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی ہے ہی نہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ غرور تکبر توڑنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے مشورہ، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ بڑا پسند ہے۔ فرمایا کہ ایسے میرے بندے وہ ہیں جو ایمان والے، وہ ہیں جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے کام معاملات، ان کے تمام معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم جو دولت سے نوازتے ہیں ان کو، جو جائز پیسہ ان کا ہوتا ہے، حلال کی کمائی، محنت کی کمائی، اس میں سے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی پہچان تھی۔ اس کے بعد میں اسی سورہ شورا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت جو عقیدہ ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سی روشنی ڈالی ہے، مسلمانوں کے کیا انسانوں کے جو مشورہ مسئلہ ہے ان کا، کہ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، کہ انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب ہم اسے کوئی خوشی دیتے ہیں، ہم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو بڑی ناشکری کی باتیں کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے، عجیب عجیب اس کے اعتراضات ہونے لگتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کر دیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میں نے کیا برائی کیا تھا، مجھ پر رحم کر دے، میرا ایسا کیوں نہیں ہوا، اللہ سے شکوہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی ہی ملکیت ہے زمین و آسمان میں، تمام کی تمام حکومت اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اسے بانجھ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی طاقت و قدرت ہوتی ہے، اور اس کے اپنا مسئلہ ہوتا ہے کسے بچے دینا ہے، کسے بچے نہیں پیدا کرنا ہے، کسے بانجھ کرنا ہے، کسے لڑکا دینا ہے، کسے لڑکی دینا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے اشارے کے بغیر باپ نہیں بن سکتا، اس کی گود میں لڑکا اور لڑکی نہیں کھیل سکتے جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ کا اشارہ نہ ہو۔ اور جب اللہ کا اشارہ ہو جاتا ہے تو عورت ماں بن جاتی ہے۔
اور اللہ کا اشارہ نہیں ہوتا تو عورت بانجھ ہے، مان ہو گئی، وہ بظاہر کمپلیٹ دکھتی ہے، کوئی کمی نظر نہیں آ رہی، لیکن بچے نہیں ہو رہے، پورا علاج کروا لیا، سب کچھ ڈاکٹر لوگ پریشان ہو گئے، نہیں دے رہا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے لڑکا لڑکی دونوں پیدا ہو گئے، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، سبھی کچھ ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بھی نہیں دے رہا۔ تو یہ اس عقیدے پر چوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے لڑکا دیتا ہے۔ آپ مزاروں پہ جاؤ، مجاوروں کے پاس چلے جاؤ، باباؤں کے پاس چلے جاؤ، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا تو اللہ سے ہی مانگو نا، وہ بھی اللہ ہی سے مانگیں گے، یا یہ عقیدہ بن جائے کہ ہم وہ دے دیں گے تو یہ تو شرک ہو جائے گا، وہ بھی اللہ ہی سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میں سن رہا ہوں، میں تو وہاں بندے کے پاس جا رہا ہے، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں، اس سے دعا کروا رہا ہے، یہ بھی میں سن رہا ہوں، تو مجھ سے کرنا، مجھ سے کیا شرم آ رہی ہے؟ مجھے دعا کرنے والا بندہ بڑا پسند آتا ہے، مجھ سے مانگ، مجھے اور کسی اور سے دعا کروانے پہنچ گئے، اللہ سے نہیں مانگے تو اللہ کا غضب اور آ گیا، اور دینے پر آتا ہے اللہ تعالیٰ تو غیر مسلموں کو بھی دے رہا ہے بچے، اللہ بچے غیر مسلموں کو بھی دیتا ہے، عیسائیوں کو بھی دیتا ہے، یہودیوں کو بھی مل رہے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی مل رہا ہے۔ تو اللہ کی مرضی کے اوپر ہی سب کچھ ڈیپینڈ ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ اللہ کی ذات پر یقین رکھے کہ ہمارے لیے اس میں کوئی بہتر ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اولاد ہوئی اور نافرمان ہو گئی، اس نے ماں باپ کو ذلیل کر دیا، تو ایسا لگتا ہے کہ کاش اس سے بہتر تھا کہ اولاد ہی نہ ہوتی، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا کہ حضرت خضر کے ہاتھوں ایک بچے کا قتل ہو گیا، ایک بچے کو مروا دیا، پیدا ہوا بہت معصوم بچہ تھا، کھیل رہا تھا، کود رہا کہ مار دیا حضرت خضر نے۔ تو موسیٰ کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا، بلا وجہ مار دیا تم نے؟ کل یہ ابھی بلا وجہ لگ رہا ہے، یہ بلا وجہ ابھی لگ رہا ہے، کچھ سالوں بعد یہ وجہ بن جاتا۔ یہ تمہیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ اپنے والدین کو کفر کی طرف لے جاتا، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جاتا۔ اب اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ جہنم میں جاتے، اس کی وجہ سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہیں مروا دیا۔ اب اس کے ماں باپ سیف ہو گئے، اب یہ معصوم ہونے کی بنیاد پر یہ بھی جنت میں جائے گا، اس کے ماں باپ اس کی سفارش سے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اب اللہ نے جو کیا تھا وہ بھلائی کے لیے کیا تھا، یہ دکھا دیا۔ جو بچے نہیں دیے یہ بھی بھلائی کے لیے، اور جن کو بچے دے دیے یہ بھی اللہ کے لیے کوئی بھلائی ہوگی، یہ بھی کوئی مسئلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یا کسی بچے لڑکے بھی دے رہا ہے لڑکیاں بھی دے رہا ہے، یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیوں دے رہا ہے۔ تو اب ہم یہ سمجھ لیں کہ فلانی جگہ پر ہمیں اولاد مل جائے گی، فلانا اولاد دینے کے قابل ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے دلوائیں گے تو ہم اللہ سے خود مانگنے قابل کیوں نہیں ہیں، کہ ہم اللہ ہماری سنے گا نہیں، یا ہم اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیں کہ اللہ میری یہ حاجت ہے، اسے پورا فرما۔ اللہ علی کل شیء قدیر، بے یقین بنائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں باپ بنا دیا، ان کی بیوی باندھ تھی ان کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ، ان کو بھی بہت بڑی عمر میں بچہ ہوا، اور نا امیدی کے بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اونٹنی سے پہاڑی کو ماں بنا دے، اونٹنی کی، پہاڑ سے جو رب اونٹنی پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ بانجھ عورت سے بچہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو وہ ایک نارمل عورت سے جو بانجھ نہیں ہے اس سے بچہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن اس کے لیے آدمی شرک کا اظہار کر لے، شرک کا راستہ اپنا لے، اللہ سے نا امید ہو جائے کہ نہیں ہمیں تو جلدی چاہیے،
ہمیں ارجنٹ میں چاہیے بچہ، تو اللہ تعالیٰ کی جو کام ہوتے ہیں بہت ہی نیچرلی ہوتے ہیں، بہت سلو ہوتے ہیں، لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو احساس نہیں ہوتا۔ اگر ایک دم سے ظاہر کر دے اپنی قدرت کو اللہ تعالیٰ، تو تمام لوگ ایمان لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ ہوگا کہ ایمان تم نے ہمیں چمتکار دکھا کر نمسکار کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے مجھے کسی وجہ سے مانے، کہ مجھے کوئی چیز کوئی معجزہ دیکھے تب مجھ پر ایمان لے آئے، میرے بندے مجھ سے محبت کریں تب مجھ پر ایمان لائیں۔ اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بندے مجھے جانیں، مجھے پہچانیں، مجھے سمجھیں، اور پھر حقیقت میں مجھ پر یقین کریں تو مجھ پر ایمان لائیں۔ اللہ کی مشیت ہی ہوتی ہے۔ لیکن جو معجزہ مانگتے ہیں کہ مجھے معجزہ دو، میں معجزہ دیکھوں گا تب اللہ کو مانوں گا، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ نہیں، تو معجزہ تو تم دیکھ لو لیکن ایمان نہیں لاؤ گے۔ تو جو لوگ اللہ کی یہ مشیت کے خلاف ناجائز کام کرنے لگتے ہیں، شرک کرنے لگے ہیں، بت پرستی کرنے لگتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر سجدے کر رہے ہیں، چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، نذر و نیاز چڑھا رہے ہیں، اللہ کے علاوہ شرک کر رہے ہیں، انہیں اس آیت کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہر چیز پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی لڑکا دیتا ہے اور وہی لڑکی دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، کہ جو کوئی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، ہم اس کے پیچھے شیطان لگا دیا کرتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ ان کا ساتھی بن جایا کرتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اب اللہ کی یاد سے غافل ہو آپ، اللہ کی یادیں نہیں آتی، شیطان دوست بن گیا، پھر شیطان تمہیں سیدھے راستے سے روکے گا اور تمہیں یہ لگے گا کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا مر کے، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، پھر وہ تمنا کرے گا کہ کاش شیطان تیرے درمیان اور میرے درمیان بڑی دوری ہوتی، پورا پچھم کی دوری ہوتی، اور تو بہت برا ساتھی بنا جا کے، لیکن اور تم کو آج کے دن کا معذرت کوئی نفع نہیں دے گی، جبکہ تم لوگوں نے عذاب میں برابر کے شریک ہو۔ عذاب جتنا گناہ شیطان نے کیا ہے وہی گناہ آپ نے بھی کر دیا۔ تو جب ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، شیطان دوست بن گیا، اور شیطان نے ہمیں جہنم کا حقدار بنا دیا۔ قیامت کے دن جب وہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن جتنے جگری دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے نیک لوگوں کے، کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے۔ اور جنت کے اندر تو ہر چیز ملے گی، جہنم میں سزا ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رضامندی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔